ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق میں اور مزاح میں فرق ہے۔ مذاق ایسی بات جس پر لوگ ہنسیں، خوش ہوں، لیکن مذاق میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے یہ تھیٹر ڈرامے والے، مطلب نہ کوئی سر ہوگا نہ کوئی پیر ہوگی، بس جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں کہ لوگ ہنسیں۔ یاد رکھیے گا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ میں ایک حدیث اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ آؤ بیٹا میں تمہیں چیز دوں، آؤ بیٹا میں تمہیں چیز دوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا واقعی کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ کھجور دینی تھی میں نے۔ فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور تو ویسے اپنے بچے کو بہلانے کے لیے بلا رہی ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ اب ذرا اس حدیث کو سن لیں اور اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم دن میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جب خود بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو بچوں سے سچ کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے گھر کا دروازہ بجتا ہے، میں اپنے بچے کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ دروازے پر کون ہے۔ بچہ آ کے بتاتا ہے کہ جی فلاں صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، میرا ملنے کا موڈ نہیں ہے۔ میں بچے کو کہتا ہوں کہ جی فلاں صاحب کو کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ جھوٹ سکھلا کون رہا ہے بچے کو؟ میں خود۔ اور کل کو میں یہ توقع رکھوں کہ جی میرا بچہ سچ بولے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، مزاح ایسی خوش طبعی، ایسی دل لگی جس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا مزاح ثابت ہے۔ حضور اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے، کہا لگا کے نہیں ہنسے، حضور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے اونٹ، کوئی سواری کا انتظام کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ میں کہا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی اونٹ دیں، کوئی بڑا جانور دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو یہ مزاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بوڑھی اماں جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اماں جی کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ اماں جی رونا شروع ہو گئی، لو ہم کیا کریں، ہمارا کیا قصور، ہم بوڑھے ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی بوڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں مذاق میں بھی حق ہی بولتا ہوں، میری زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ تو بات یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر ایسے معاملات ضرورت سے زیادہ پھیل چکے ہوئے ہیں، اتنے پھیل چکے ہوئے ہیں، اتنے۔ جھوٹ بولنا تو ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ کسی پر الزام، ابھی آگے بات آ رہی ہے سورہ حجرات میں، وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن ابھی یہاں پر بھی تھوڑی سی بات کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاق نہیں بنانا۔ ہم نے تو وتیرہ یہ پکڑا ہوا ہے کہ جب تک میں کسی دوسرے کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں نہ پکڑا دوں، نہ میرے حلق سے پانی کا قطرہ نیچے اترے گا، نہ میری روٹی ہضم ہوگی، نہ مجھے رات کو سکون کی نیند آئے گی، جب تک کہ میں اگلے کی عزت اتار کے ہاتھ میں نہ پکڑا دوں۔ کسی کا مذاق بنانے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، ٹھٹھا کرنا کسے کہتے ہیں؟ اسی چیز کو کہتے ہیں نا، کہ آپ اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانے اور وہ بندہ جانے۔